ایک ایسے شخص کی کہانی جس میں اس شخص کو دنیا کا بدصورت ترین ہونے کا خطاب دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو اپنے ملک میں اس ملک کا بدصورت ہونے کے خطابات دیتے رہے لوگ، اس کو ایوارڈز ملتے رہے، لیکن یقین کریں اس کا بدصورت ہونا ہی اس کی زندگی کا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کہ آج وہ دنیا بھر میں اس قدر مقبول ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ شخص اپنے ملک کا پاپ سٹار بن چکا ہے، یعنی کہ میوزک ویڈیوز بنانا شروع کی اور اس قدر وائرل ہوا کہ اس کی ویڈیوز ملینز میں جانے لگ پڑی، ویوز اور پیسہ آنے کی دیر تھی کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اور تو اور وہ شخص جو پہلے بدصورت تھا، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، خواتین اس کے ارد گرد رہنا شروع کر دیا اور خواتین کو اس سے محبت ہونا شروع ہو گئی۔ وہ نوجوان جس کو کوئی لڑکی شادی کے لیے تو دور کی بات اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ لڑکیاں اس کو شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا، ان لڑکیوں نے اس کو شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ اب اس نے ایک شادی نہیں کی بلکہ 3 شادیاں کی، جس میں سے کل ملا کے اس کے 8 بچے ہیں۔ پہلی بیوی کے بقول میرا ہسبینڈ، جس کا نام گوڈفرے ہے، اتنا کیئرنگ ہے کہ جو ایک شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے ان تمام ذمہ داریوں کو بڑا بخوبی طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اور اس کی 3 شادیوں کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ خواتین اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتی، کیونکہ جس قدر بقول لوگوں کے یہ بدصورت ہے۔ اس ملک کے کچھ لوگ ان 3 خواتین کو پاگل کہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تینوں خواتین چاہتی کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا، یہ کیا فیصلہ کیا۔ اس نوجوان کی زندگی کا اصل راز کیا ہے، کس طرح یہ مقبول ہوا اور اس کی زندگی سے آپ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ اس نوجوان کی زندگی کے آغاز میں تو بڑی انہونیاں اس کے ساتھ ہوئی، یعنی کہ پریشانیاں، دل خراش واقعات اس کے ساتھ پیش آئے۔ وہ کیا واقعات ہیں وہ بھی آپ سنیے۔ گوڈفرے جب پیدا ہوا تو اس کی اپنی سگی ماں نے اس بچے کو پھینک دیا، وجہ صرف اس کا بدصورت چہرہ، اس ماں کے بقول۔ اب جس طرح وقت گزر رہا تھا، اس کی عمر بڑھ رہی تھی تو اس کے چہرے میں مزید بدلاؤ آتے جا رہے تھے، یعنی کہ بقول لوگوں کے اس کا چہرہ مزید بدصورت ہوتا جا رہا تھا۔ 10 سال کی عمر کو جب یہ پہنچا تو اس کے چہرے پہ عجیب سی سویلنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس سویلنگ سے اس قدر پریشان تھا، لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو وہ لوگ اس کا مذاق بناتے تھے، لوگ اس کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس نوجوان کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس خاتون میں سے اس کے 2 بچے ہیں۔ اس خاتون نے اس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ اس کی پہلی شادی کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے فرد کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی وجہ سے طلاق دے دی، اور اس کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ میرا بدصورت چہرہ ہی میری طلاق کی وجہ بنا، یعنی کہ اس طلاق کا ذمہ دار بھی اپنے آپ کو قرار دیتا رہا کہ میرا یہ بدصورت چہرہ ہے، جس وجہ سے یہ خاتون کسی اور کے ساتھ رابطہ رکھ رہی تھی۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد ایک اور خاتون کیٹ نامی اس نوجوان کی زندگی میں آئی، جس نے اس کی زندگی کو مزید بدل دیا۔ کیٹ نے جب اپنی فیملی کو بتایا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں تو فیملی نے اعتراض کیا کہ اس قدر بدصورت لڑکا ہے، آپ کیوں شادی کرنا چاہتی ہیں؟ یہاں تک کہ کیٹ کے اپنے دوست احباب نے مذاق بنایا کہ تم شادی کس کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہو۔ یہ معاملہ تو یہاں رک گیا، لیکن چند عرصہ گزرنے کے بعد آخر کار گوڈفرے اور کیٹ نے جب شادی کی تو وہی دوست احباب جو مذاق بناتے تھے اس شادی میں شریک ہوئے۔ اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیٹ نے آخر اس میں کیا دیکھا، کیا اس کا پیسہ، کیا یہ واقعی اتنا امیر تھا کہ اس لڑکی نے اپنا تن من دھن سب کچھ چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ شادی کی؟ لیکن گوڈفرے بالکل بھی امیر نہیں تھا، گوڈفرے کے پاس کسی قسم کی کوئی دولت نہیں تھی۔ لڑکی نے حقیقی طور پر اس کے ساتھ محبت کی، اس کا خیال رکھا۔ اس وقت گوڈفرے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ گوڈفرے جو کہ پیشے کے لحاظ سے موچی کا کام کرتا تھا اور اپنا کام کاج کر کے اپنا گھر بھر چلا رہا تھا، ایک روز کام کے دوران اس کو ایک شخص ملا۔ اس شخص نے کہا کہ ایک ایسا کمپٹیشن آ رہا ہے جس میں سب سے کم ترین اٹریکٹیو لوگوں کا چناؤ کیا جاتا ہے، تم اس کمپٹیشن کا حصہ بنو۔ جس کمپٹیشن میں اس کو ایوارڈ دیا گیا اس ملک کا، دنیا کا بدصورت ترین نوجوان۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیا سوچتا ہوگا گوڈفرے دل میں کہ میں دنیا کا بدصورت ترین لڑکا ہوں، لیکن خوش قسمتی ایسی کہ اس کو بیوی ایسی ملی کیٹ، جنہوں نے اس ایوارڈ کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایوارڈ گوڈفرے کی زندگی میں ایک ایسی چیز ثابت ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا نیگیٹو ہوتا، اپنے دل پہ لے جاتا، ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اس نوجوان نے میوزک ویڈیوز بنانا شروع کر دی، یعنی کہ گنگنانا شروع کر دیا۔ اب وہ گانے گانا اس کے لیے اتنا لکی ثابت ہوا کہ وہ اس ملک کا پاپ سٹار بن گیا۔ اس کی ویڈیوز پہ ملینز ویوز آنا شروع ہو گئے، اس قدر وائرل ہو چکا تھا
کہ جب لوگوں نے اس کا ٹیلنٹ دیکھا تو اس کے بعد اس کو کامیڈی شوز میں بھی لینا شروع کر دیا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ اس ایوارڈ شو میں ملنے والے اس ایوارڈ کو دل میں لے کے گھر بیٹھ جاتا، اس نے اس ایوارڈ کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ اصل ٹیلنٹ جو اس کے اندر تھا وہ ایوارڈ کے بہانے نکلنا شروع ہو گیا۔ لیکن گوڈفرے کا کیٹ کے ساتھ محبت کی داستان یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک اور خاتون نے گوڈفرے کی زندگی میں انٹری مار دی۔ گوڈفرے نے اس خاتون کے ساتھ بھی شادی کر لی۔ اب 2 بیویاں اور 8 بچے ایک ہی گھر میں بڑے زبردست طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کو دنیا نے دنیا کا بدصورت ترین نوجوان کہا، آج وہ دنیا کا خوش قسمت ترین، امیر ترین، دنیا کی تمام آسائش اس کے پاس ہے اور اپنی زندگی کو بڑے ہی باکمال طریقے سے گزار رہا ہے۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کو اگر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے یا کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر رائے قائم نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بدصورت کہتے رہیں، کالے رنگ کا مذاق بناتے رہیں یا گورے رنگ کا کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن آج گوڈفرے آپ کے سامنے ہے جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ بدصورت ہے، لوگ ایوائڈ کرتے تھے، لوگ دیکھ کر بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے، لیکن آج گوڈفرے دنیا کا امیر ترین، خوش قسمت ترین اور پر آسائش ترین زندگی گزارنے والا نوجوان بن چکا ہے۔